کتنی عجیب بات ہے کہ خواہشات نفسانی کو توڑنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں. ظاہر میں انسان سمجھتا ہے جی مجھے تو خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا. ہاں، ہمیں اپنی خواہشات کے خلاف کرنا پڑے گا، لیکن اللہ ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے. ہمارے مشائخ نے اس کو کہا ہے مقام تسخیر. مقام تسخیر، جب یہ کسی بندے کو مقام نصیب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں ایک درویش آدمی تھے، مگر اتنے ان کو ہدیے ملتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ کئی ہزار آدمی ایک ایک وقت پہ کھانا کھایا کرتے تھے. چنانچہ وہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو 2000 5000 10,000 ریال پہلے صدقہ کرتے تھے، پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور جب کبھی بیرون ملک سے چکر لگا کے واپس جاتے تھے سلام کے لیے تو سلام پڑھنے سے پہلے 50,000 ریال صدقہ کرتے تھے غریبوں میں، پھر سلام کے لیے جاتے تھے. آج آپ بتائیں کون امیر آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 50,000 صدقہ کرے اور پھر نبی اسلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ یوں راستے کھول دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر مال کے دروازے اتنے کھول دیے تھے کہ جب مال غنیمت آتا تھا اور سونے چاندی کا ڈھیر لگتا تھا، اس ڈھیر کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے. اب بتائیں کہ وہ کتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ چھپ جائے. چنانچہ حضرت عمر لانو کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے. آپ بتائیں یہاں کے تو امیر لوگوں کے شادیوں پہ 60,000 بندے کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ شادی کا بچوں کا معاملہ پیش آتا ہے. حضرت عمر لانو کے دسترخوان پہ روزانہ 60,000 بندے کھانا کھاتے تھے. یہ دولت اللہ نے کہاں سے دی تھی؟ رزق کی برکت اللہ نے دی تھی. ایک بدو تھا، عام سا آدمی، اس کے دسترخوان پہ ہر روز 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے. آپ بتائیں مجھے کوئی امیر بندہ ہے کہ جس کے گھر میں 4 بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہوں؟ کروڑوں پتی بندے کے گھر کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ 4 بکرے روزانہ ذبح ہوں، اتنے مہمان ہوں. اور وہ ایک بدو تھا اور اس کے دسترخوان پر 4 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. اتنے لوگ تو اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. تو صحابہ رضوان نے دنیا سے منہ موڑا اور اپنے رب کو منایا. اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. حضرت عمر رضوان نے حضرت معاذ رضوان کو ایک مرتبہ 2 لاکھ درہم ہدیہ بھیجے. انہوں نے ایک رات میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، 2 لاکھ درہم. سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا کو 50,000 درہم بھیجے. انہوں نے اسی وقت مدینہ کی بیواؤں کو بلوا لیا اور صدقہ کر دیے سب پیسے. باندی آئی کہ جی آپ روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فرمانے لگی تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں نے تو اب سب صدقہ کر دیا، میرے پاس تو افطاری کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا. حضرت عمر رضوان نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو 50,000 درہم بھیجے جو ان کا حصہ بنا تھا. جیسے ہی مال ان کے پاس آیا انہوں نے اسی وقت سارے کے سارے جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. جب پورا مال تقسیم ہو گیا تو انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے پیسے بھیجا کریں. اے اللہ ان کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے پیسے بھیجیں. تو اس راستے پہ اللہ تعالیٰ دنیا قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا کے دروازے کھول دیے تھے. اگر وہ چاہتے کہ میں مسجد کی
دیوار ایسی بناؤں کہ ایک اینٹ سونے کی ہو اور ایک اینٹ چاندی کی ہو. مجھے پکا یقین تھا کہ حضرت ایسی مسجد بھی بنا جاتے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ خانوال والے، انہوں نے مسجد بنائی تو لوگوں نے مسجد کا نام رکھ دیا بے چندہ مسجد. بے چندہ مسجد نام کیوں رکھا؟ کہ کبھی چندہ ہی نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فتوحات دے دیتے ہیں اگر انسان نیکی کی زندگی کو اختیار کرے. پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں بھی ڈال دیتے ہیں، عزتیں بھی ڈال دیتے ہیں. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.